اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 40 سے آنورڈ پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ہم حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو عین اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا، کہ عین اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل کھلا سکتا ہے تو مجھے بیٹا بھی عطا کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور انہیں یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بشارت دی اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ سید ہوگا، وہ حصور ہوگا، یعنی عورتوں سے دور رہنے والا، شہوت پہ کنٹرول کرنے والا، اور سب سے بڑی بشارت یہ کہ وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اب تعجب کا اظہار کریں گے کہ اس عمر میں میرا بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ ایک نشانی بھی مانگیں گے کہ یا اللہ کوئی نشانی میرے لیے مقرر کریں کہ میری یہ جو دعائیں قبول ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کو اتنی یہ جو چیز ہے وہ انہونی لگ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کو جو ہے فضیلت بخشی۔ تو یہ ہمارے آج کے جو ہیں وہ مین پوائنٹس ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے لیکچر کو جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام کہ اے میرے رب، انا کیسے ہو سکتا، یکون میرے لیے، یکون لی کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے، غلام لڑکا، یعنی وہ اپنے تعجب کا اظہار کریں کہ میرے لیے جو ہے وہ لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ وقد بلغنی الکبر، اور میں جو ہوں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، یعنی میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ بیٹا کیسے ہوگا۔ اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ یہ جو عاقر کا ورڈ ہے نا، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے، یعنی میل بانجھ ہو یا فیمیل بانجھ ہو، دونوں کے لیے جو ہے یہ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ جل شانہ سے کیا جو ہے وہ اپنے تعجب کا اظہار کریں کہ اے اللہ میرا لڑکا کیسے ہوگا، میرا بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ جو ہے وہ کیا جواب دے رہے ہیں وہ سنیے گا۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ جو چیز چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کن کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں انہونی کا جو ہے نا وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ معجزات اور ساری چیزوں پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اب آگے حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نشانی مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری دعا جو ہے یہ کیسے قبول ہوگی، کہ یہ کیسے ہوگی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جیسے ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو کہ اب کوئی بہت انہونی جو ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں اور کہیں کہ یا اللہ اس دعا کو قبول کر لے، اور پھر خود ہی اس پر کہیں گے یا اللہ اس دعا کی قبولیت کی کوئی نشانی بھی ہمیں دکھا دے کہ یہ کام ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے انسان کو ہوتا ہے نا سیٹسفیکشن کے لیے وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا میرے لیے جو ہے نا وہ نشانی مقرر کر۔ تو ایسی انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی، یعنی میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ کیسی نشانی؟ کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ جل شانہ آگے سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، قال آیتک، کہ تمہاری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہ کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 روز تک تو لوگوں سے جو ہے وہ بات چیت نہیں کر سکے گا، الا رمزا، سوائے اشارے کے، یعنی صرف اشارے کے تھرو جو ہے وہ تو لوگوں سے بات کرے گا، یعنی 3 دن تیرے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹلی خاموشی طاری ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے ہاں حمل ٹھہرا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ خاموشی طاری ہوئی رہی، اور وہ بالکل ٹھیک تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا ان کو کہ کچھ ایسا زبان پر کچھ ہو گیا، نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، اور وہ اس حال میں بھی اشاروں سے تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی زبان سے تو اب نہیں بول سکتے تھے نا، تو اشاروں سے تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں
جو کام ہمارے ذمہ دیا ہوا ہے اللہ پاک نے، یعنی جس کام پر ہم لگے ہوئے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے، اس کو ہمیں پھر بھی کرنا ہے، کیسے بھی حالات ہو، کیسی بھی مشکل ہو، اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے۔ اور اس چیز میں ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو ان پر خاموشی طاری ہوئی۔ اس میں یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے، کوئی رتبہ عطا کرے، کوئی مقام دے نا، تو اس پر جو ہے وہ شیخی نہیں بگاڑنی، اکڑ نہیں جانا، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ڈینگے نہیں مارنی، شو آف نہیں کرنا کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، خاموش ہو جائیں اور عاجز ہو جائیں اور صابر اور کانٹینٹ جو ہے نا انسان کا جو ہے نا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کنٹینٹمنٹ شو کرے ہر چیز سے کہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اور اس چیز پر خاموش ہو۔ وہ کوٹ ہے نا کہ اتنی خاموشی سے محنت کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اور وہ ہمارے یہاں ایک عام جو ہے وہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ جو خالی گھڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے نا اس میں جو ہے نا وہ اتنا اس میں چھلک نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ خالی ہوتا ہے، شیلو بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے اندر بہت زیادہ وہ ہوتی ہے لوگوں کے سامنے شو آف کرنا اور یہ اور اس طرح سے شیکی بگاڑنا۔ جو بندہ جو ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کا ظرف جو ہوتا ہے نا اونچا ہوتا ہے، اور جس جو کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ پھر اتنا زیادہ اپنی نعمت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ایسے زیادہ ڈنگے نہیں مار رہا ہوتا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نوازے تو اس پر خاموش رہنا چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ عاجز ہو جانا چاہیے، مزید انسان کو جو ہے وہ عاجزی شو کرنی چاہیے اپنے رب کی طرف۔ اور اس کے آگے کیا ارشاد پاک ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کرو اپنے رب کو کثیراً بہت زیادہ، اور صبح اور شام میں اس کی تسبیح بیان کرو، بالعشی شام کو، والابکار صبح کے وقت۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اب اللہ کا اور زیادہ کثرت سے ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہ بھی لیسن ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہمیں دیں تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا کو بھول جائے بندہ، جیسے ہمارا عام ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی بھی ڈالتے ہیں پھر تو سارے جو ہے جی زور و قطار پہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، اس کے بعد جو ہے نا سیدھے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ حل کیا اس کے بعد یہ بھول گئے سارا کس نے کام ہمارا کیا تھا، کوئی یاد نہیں، اور اب ایسا ہمیں جو ہے نا ہمارے ذہن سے نکلتا ہے، ہم ایسا اس کو بھلاتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر خاموشی طاری کی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا اور ذکر کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہی ہمارے لیے بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا سنے، ہمیں کچھ عطا کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار ہونا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اور مزید اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قریب ہو جانا چاہیے۔ اب آگے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کو پاک کیا، اور تمام جان کی عورتوں پر ان کو برگزیدہ کیا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، کہ بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وَطَّهَّرَكِ، اور تجھے پاک کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ، اور تجھے برگزیدہ کیا ہے یا چنا ہے، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا وَاصْطَفَاكِ 2 بار، یہ دوسری بار جو آ رہا ہے تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا اور پھر تمہیں برگزیدہ بھی کیا تمام جہان کی عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ آ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ جل شانہ جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پاک کیا، تمہیں چنا، اور تمام جہان کی عورتوں پر تمہیں برگزیدہ کیا۔ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں چنا، ایسے پتہ ہے انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ واقعی جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو جو ہے وہ چنا ہوتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے پیغمبر ہیں، لیکن ان انسانوں میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، کوئی ان کے اندر جو ہے نا خیر کی رمق ہوتی ہے۔ اگر ہم حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیں نا تو قرآن جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی ایک ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ کو ان کی یہ جو ہے نا ادا بہت پسند تھی۔ وہ ادا کیا تھی؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں قرآن کہتا ہے التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، کہ وہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو پھر اللہ نے اس میں روح پھونک دی، اس میں جان پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ وہ کون سی ادا تھی؟ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا،
حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی پاک دامن، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، انتہائی ان کے اندر جو تھا نا وہ عفت اور پاک باز قسم کی خاتون تھی، اور اس چیز کو جو لے کر اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کی ان کی تعریف کی ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نوازے ہیں، ان کو گفٹ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے پیغمبر ان کو گفٹ کیا۔ تو اس پر میری بہنوں میں آپ کو ایک بات اب سمجھانے والی ہوں، اور وہ آپ لوگوں نے اب بہت دھیان سے سننی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا کہ بد نظری ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ غور سے سننا ہے، بد نظری ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اسے میرے خوف سے چھوڑے گا، یعنی اللہ جل شانہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیریٹ کر رہے ہیں، اور کیا اللہ پاک رہے کہ جو شخص اسے میرے لیے چھوڑے گا تو میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یعنی انسان جب بد نظری کرتا ہے، بد نظری سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انسان دیکھے، اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ جو اس چیز کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھے گا اور چھوڑ دے گا، تو پھر میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ میری بہنوں، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں، زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ آپ نے موبائل پہ کچھ دیکھا، ٹھیک ہے، چلے بہت بڑی چیز کو چھوڑ دیں، آپ نے سمپلی ایک ڈرامہ دیکھا، موبائل پہ دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا۔ ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ نماز پڑھنے گئے، مجھے بتائیں آپ کا نماز میں دل لگے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کی نماز جو ہے نا، آپ کا کنسنٹریشن جو ہے نا وہ عام روٹین میں اچھا ہے، اور آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی، ٹی وی پر کچھ بھی ایسا دیکھ لیا، کوئی میل ایکٹر دیکھا یا کسی بھی ایسی چیز کو ایسا دیکھا، شہوت کی نگاہ سے مراد ہے اس میں بیسکلی، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے گئے ہو، کوئی بھی اپنی عبادت کرنے گئے ہو، آپ کا اس عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی عبادت کو سب سے زیادہ جو چیز سپوائل کرتی ہے نا، سب سے زیادہ جو چیز ڈسٹروائے کرتی ہے، وہ ہے اس کی اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنا، بد نظری کرنا، اپنی اس چیز کی جو ہے وہ حفاظت نہ کرنا کہ وہ اس کی نظر جو ہے وہ کہاں اور کن کن چیزوں پہ پڑ رہی ہے۔ ہمارے یہاں اگر خواتین کو یہ بات کہی جائے تو وہ کہتی ہیں کہ ان کو پردے کا اگر کہا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے تو دلوں کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بہت پاک ہیں۔ تو اس پر میں یہی کہوں گی کہ کیا ہمارے دل جو ہیں وہ امہات المومنین سے زیادہ پاک ہیں؟ یہ جو جن کے لیے پردے کا حکم آیا، تو کیا ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے دل جو ہے وہ صاف ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے جو یہ جو اس قسم کے جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ کام نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھیں کہ اپنی اس چیز کو جو ہے نا، تمام خواتین، خاص کر کے جو ٹین ایجر بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں، کہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی کنٹرول کریں، اور شیطان کا جو یہ رستہ ہے نا، اس کو بلاک کریں۔ یہاں سے انسان دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو بڑی وجوہات ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت جب نہیں کرتا تو اس کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں تہجد کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہو رہی، ہم سے تہجد جو ہے نہیں پڑھے جا رہے۔ تو تہجد کی توفیق نہ ہونے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دن کے اعمال کی حفاظت کرو، رات کے اعمال کی توفیق تمہیں اللہ پاک خود دے دے گا۔ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا۔ ہمارے ہاں اگر اس طرح کی بات کہی جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، صرف دیکھا ہی تو ہے، دیکھنے میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کی کسی چیز پر نظر پڑی ہے۔ تو اس پر میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 2657 نمبر پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا کہنا ہے، دل تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو گویا اس روایت سے پتا چلا کہ آنکھوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے، یعنی جب آپ دیکھنے سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ کسی ایسی چیز پہ پڑی، کسی بھی مثال کے طور پہ آپ ٹی وی پہ کچھ ایسا دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم ویسے عام روٹین میں تو ہم سمجھ رہتے ہیں نا، ہم بھائی باہر تو نکل ہی نہیں رہے، ہم ایسا کوئی کام کر ہی نہیں رہے، لیکن یہ وہ چیز ہے، وہ رستہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ موبائل پہ کوئی ایسی چیز دیکھ لی اسکرول کرتے ہوئے، اور وہ چیز آپ کو اٹریکٹیو لگی، اس پر آپ کی نظر ٹھہری، اور پھر آپ نے دوبارہ اس چیز کو دیکھا، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے نا انسان کے لیے، انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والا جو ہے یہ کام ہوا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 2777 نمبر پہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، نظر کے بعد نظر نہ اٹھاؤ، کیونکہ پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے، دوسری نہیں۔
نظر کے بعد نظر نہ اٹھاؤ. یعنی اگر مثال کے طور پہ انسان نے کوئی چیز ایک دم سے دیکھی تو وہ تو اس کے ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا, سب کانشیسلی اس کی جو نظر ہے اس پر چیز پر پڑی ہے. ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ اس نے جب دیکھا نا تو اس پر جو ہے نا اس کا گناہ ہے کہ اب اس نے اس چیز کو دوبارہ دیکھا ہے. اسی طرح مارکیٹ میں اگر ہم کہیں جائیں تو مثال کے طور پہ کسی چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس میں دیکھیں پہلی نظر پہ وہ یہی بات بتائی جا رہی ہے, پہلی نظر پہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اس پہلی نظر کے بعد دوبارہ جب آپ دیکھ رہے ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر دیکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم حیا نہ کرو پھر تم جو جی چاہے کرو, اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ بھی ہمیں جو ہے وہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حیا جو ہے نا وہ انسان کے اندر جب تک ہوتی ہے نا تو وہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے وہ بچا رکھتی ہے. اور ایک حیا دار عورت, ایک پاک دامن عورت, اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورت اللہ کے مقربین میں سے ہوتی ہے, وہ اللہ کے قرب میں ہوتی ہے. اور ایسے انسانوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی توفیق دیتا ہے, نیک اعمال کرنے اللہ پاک ان سے نیک اعمال پھر جو ہے کرواتا ہے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ان میں جا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہر بندے کو اپنا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو اس چیز کو بہت غور سے سمجھیں میری بہنوں. اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ کس طرح انہوں نے پاک دامنی اختیار کی, کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنی عصمت کو بچایا, اپنی عفت کو بچایا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ہم سب کے لیے جو ہے وہ مثال بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں اور ان ساری چیزوں میں جو ہے ہمارے لیے لیسن ہے. اور اسی طرح اور خواتین کو بھی, جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے متعلق میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3411 نمبر پہ ہے کہ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی کامل نہیں ہوئی. اور اسی حدیث کے آگے جو ہے وہ الفاظ ہیں کہ عائشہ کی فضیلت, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی تمام کھانوں پر. یعنی جو گوشت کا شوربہ نہیں ہوتا اس کے اندر جو روٹی کا چورا سا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو چھوٹا چھوٹا کر کے لوگ شوربے کے اندر بھگو کے کھاتے ہیں جو بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ بیان کرے کہ ان کو اس سے جو ہے تشبیہ دے رہے ہیں. اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی بھی جو ہے وہ بہت فضیلت ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کا ظلم برداشت کیا. فرعون ان کو کس طرح ٹارچر کرتا تھا, اتنا تنگ کرتا, اتنا ظلم کرتا, اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا ایسی کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نقل کر دیا. یعنی اللہ کو دعا اتنی پسند آئی. یہ نہیں انہوں نے مانگا, دعا کیا مانگی وہ پڑھتے ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت, کہ اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. یعنی کہ دنیا کا نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے یہاں پہ یہ دے دے, یہاں پہ وہ دے دے. سارے مصیبتوں ساری مشکلات پر صبر کیا اور اللہ سے یہ مانگا یا اللہ یہاں پہ میں جو ہے وہ کمپرومائز کر رہی ہوں اس دنیا کی زندگی پر, اگلا جو میرا جہان ہے اس کو آسان کر دے. اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے 3432 کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے دور کی عورتوں میں جو ہے وہ بہترین تھی, اور تمہاری امت کی عورتوں میں خدیجہ بنت خویلد جو ہے وہ سب سے بہترین ہے. اور اسی طرح مسند احمد کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچیں اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی 4 عورتیں ہیں, یعنی 4 لکیریں آپ نے کھینچی اور پھر 4 نام آپ نے گنے. وہ نام کون کون سے تھے؟ مریم بنت عمران, آسیہ بنت مزاحم, فاطمہ بنت محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی, اور پھر آخر میں آپ نے خدیجہ بنت خویلد کا نام لیا کہ یہ جو ہیں یہ 4 عورتیں جو ہیں وہ جنت کی جو ہیں وہ افضل ترین عورتیں ہیں, یہ عورتوں میں افضل ترین ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صحیح بخاری کی روایت 3714 کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور صحیح بخاری کی روایت 3624 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں سرگوشی میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا تم اس چیز پر خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی جو ہے سردار ہو یا مومنہ عورتوں کی سردار ہو؟
تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ساری خواتین جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں، اور ہم سب کو ان خواتین سے جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے جو ہے وہ ہمیں لیسن لینا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کس طرح بچوں کی تربیت کی کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے جو بیٹے جو ہیں وہ پروان چڑھائے، جنہوں نے دین کی اتنی خدمت کی۔ تو اسی طرح حضرت خدیجہ کی زندگی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا، تو مال کے تھرو انہوں نے اللہ کے دین کی جو ہے وہ مدد کی ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی کی طرف دیکھیں تو انہوں نے اپنے شوہر کا جو ٹارچر ہے برداشت کیا، اپنے شوہر کی طرف سے ملنے والی مشکلات پر جو ہے وہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف اگر دیکھیں تو ان کی علمی خدمات ہیں، انہوں نے علم کے تھرو جو ہے وہ دین کی خدمت کی ہے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام جن کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کس طرح جو ہے معاشرے کا جو بیک لیش ہے، جب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا جو ہے ان کی ولادت ہوئی تو معاشرے نے کس طرح ان کو جو ہے وہ تنگ کیا، کس طرح ان کو پریشان کیا کہ اس ٹائم جو بنی اسرائیل کے یہودی تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان سب چیزوں پر انہوں نے صبر کیا، اور ان ساری چیزوں کے اس پر، اور اپنی پاک دامنی، اپنی شرمگاہ، اپنی ان ساری چیزوں کی حفاظت کی۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جو ہے نا لیسن لینے کی ہیں، اور ہر عورت اپنی زندگی کو ان خواتین کی زندگیوں سے ریلیٹ کرے۔ کسی کا شوہر اگر اس کو تنگ کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ریلیٹ کرے، یعنی کسی کا شوہر اس کو دین پہ عمل نہیں کرنے دے رہا تو وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہے وہ سبق لے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہے وہ سبق لے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیت دے رکھی ہے، بولنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہے وہ سبق لے۔ اب ہم تمام خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو ریلیٹ کریں، اور اپنا جو ہمارے حصے کا کام ہمارے ذمہ آ رہا ہے، ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے کہ میرا جو معاملہ ہے وہ یہ والا ہے، تو وہ اس کام پر لگ جائے اور اس میں کوئی تاخیر نہ کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ وقف کریں، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں۔ اب ہم اگلی آیت پڑھیں گے، اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا مریم اقنتی، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی۔ اقنتی سے مراد ہے بندگی کرنا، اطاعت میں ہونا، فرما بردار ہونا اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو، فرما برداری اختیار کرو۔ لی ربی کی، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی۔ وسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی عبادت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مصروف رکھو۔ یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ دن بھر کے جو کام کاج ہیں اس میں بھی ہمیں وقت نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے، ان ساری چیزوں میں، کہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں جو ہے وہ بیٹھی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی، اور کس طرح وہ ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز میں مصروف رکھتی۔ تو دیکھیں خاتون تھی، دیکھیں ہم خواتین پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اپنی زندگیوں کو نا ایک خاتون کی زندگی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھے سے ریلیٹ کر سکتی ہے کہ دیکھیں وہ بھی تو ایک عورت تھی اور میں بھی ایک عورت ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے ہمارے لیے درج کی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے ہمارے لیے جو ہے وہ اس سارے جو واقعے کو بیان کیا ہے کہ ہم خواتین جو ہیں وہ اس واقعے سے سبق لیں اور اپنے آپ کو جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ لیسن لے کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیکا، کہ جن کو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی یہ غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا پڑھا، حضرت مریم علیہ السلام کا، یہ غیب کی باتیں ہیں کہ آپ کے علم میں اس سے پہلے نہیں تھیں اور ہم آپ کی طرف جو ہے وحی کر رہے ہیں۔ تو اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ علم میں ہوتی، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ علم الغیب ہے، تو یہ جو ہے نا یہ آیت جو ہے اس کی جو ہے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ نفی کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب نہیں تھا، یعنی اللہ جو آپ کو چیز بتاتے تھے وہ آپ کے جو ہے وہ علم میں آتی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اِذْ يُلْقُونَ، کہ جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون کرے گا مریم کی کفالت۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ نہیں تھے موجود، اذ یختصمون، کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب کفالت کی ذمہ داری آئی کہ سارے جو تھے
جب ان کی والدہ ان کو ہیکل میں لے کر آئیں کہ میں نے اپنی جو نظر ہے وہ پوری کرنی ہے، مطلب نظر مانی تھی کہ میں نے تو اس کو ہیکل کے لیے جو ہے وہ وقف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو وقف کرنا ہے، تو وہ جب دینے آئی تو اس پر تھا کہ وہ ظاہر بات ہے لڑکی ہے تو وہ تو کسی کے اس میں انڈر ہوگی، سپرویژن میں ہوگی، کوئی اس کا کفالت کرے گا، کیونکہ لڑکے کا تو حساب اور ہوتا ہے، لڑکی کا حساب اور ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہیکل میں جو ہے وہ ساروں کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہوا کہ ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی جو ہے وہ کفالت کروں، ایک دوسرا چاہتا تھا میں اس کی کفالت کروں، کیونکہ ان کے حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ہیکل کے جو امام رہے تھے، تو اس وجہ سے جو تھا وہ ان کو جو تھی بڑی ان سب نے جو ہے میت دی کہ اس بچی کو جو ہے وہ ہم اپنی کفالت میں دیں گے۔ تو اس پر جو ہے یہ حل نکلا کہ قرآن اندازی کی جائے گی، اور قرآن اندازی میں جو تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور اس ٹائم کے جتنے بھی وہ ہیکل کے جو عالم تھے بڑے بڑے، ان سب نے اپنے قلم پھینکے، وہ قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے، انہوں نے وہ قلم ڈالے دریا کے اندر، تو سب کے جو قلم تھے وہ پانی کے بہاؤ کے جو جس بہاؤ میں پانی جا رہا تھا اس میں گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ پانی میں ٹھہر گیا، بلکہ الٹے بہاؤ میں جو ہے وہ چلنے لگا، تو الٹے بہاؤ میں تیر پڑا۔ تو جیسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے، اور وہ ان کے خالو بھی تھے رشتے میں، تو یہ ان کے اس میں آئی، نصیب میں یہ ذمہ داری آ گئی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نیکی کی توفیق دے رہا ہے، کوئی دین کی خدمت کرنے کی آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی دین کے کام کے لیے چنا ہے، انڈیویجول عبادت تو ہم سب اپنی اپنی جگہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دین کی خدمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اس کو جو ہے نا خوشی سے لیں، اور اس کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ یہ نہ کہا کریں کہ میرے ہی ذمہ یہ چیز کیوں آ جاتی ہے، یا میں ہی مل جاتی ہوں ہر دفعہ فارغ، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ نہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی وہاں پہ، تو جب وہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہ ہوئی، اور صحابہ کرام نے جو ہے اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ عطا کر دیا رات ہی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا، کیونکہ اس کا عمل بہت بڑا تھا۔ ایک ہوتا ہے انسان اپنی عبادت کر رہا ہے، اپنا جو ہے وہ نماز روزہ اور اس میں کر رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں انسان عبادت کرے، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے آپ کو وقف کرے، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنی خدمات دے، تو اس کا جو ہے وہ اجر بہت بڑا ہے۔ تو وہ اللہ جل شانہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ جو ہے یہ قرض ہے، بے شک وہ مال کے تھرو ہو، وہ کوئی آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اس کے تھرو آپ کوئی کام کر کے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ایسی کسی چیز کا موقع ملے تو اس کو جو ہے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی ہمارے پاس لیسن ہے کہ قرآن اندازی جو ہے وہ بھی اس کی بھی جو ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے، بشرطے کہ وہ جوئے کی شکل اختیار نہ کرے۔ تو یعنی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور باقی جتنے وہ عالم تھے تورات کے، ان سب نے جو ہے وہ قرآن اندازی کی کہ کون جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا، مریم کی کفالت جو ہے وہ کس کے اس میں آئے گی، تو انہوں نے قرآن اندازی کی تھی۔ تو یہ بھی جو ہے یہاں سے ہمارے پاس لیسن ہے کہ قرآن اندازی جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس میں جوئے کا جو ہے وہ ایلیمنٹ نہ آ جائے۔ تو آج کے لیکچر کی ہم آیات جو ہے وہ یہیں تک رکھیں گے، یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ آج کے لیکچر سے جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا لیسن تو ہمارے لیے آج کے لیکچر سے یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنا جو ہے وہ اپنی پاک دامنی اختیار کرنی ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی معاشرے کو آپ نے تباہ کرنا ہے نا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بے حیائی کو عام کر دیں، اس کے اندر ڈسٹریکشنز کو جو ہے نا وہ آپ عام کر دیں، تو وہ جو معاشرہ ہے نا وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو اگر انسان سمجھے تو اس کا جو ہے نا بہت بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور نظر کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں تو اس پر شیخی نہیں بگاڑنی، اس پر مزید جو ہے وہ عاجز ہو جانا ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داری لگائی ہے دین کی خدمت کی تو اس کو جو ہے وہ خوشی قبول کرنا ہے، اور اس کو خوشی جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل بھی کرنا ہے، قبول بھی کرنا ہے اور اس کو مکمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے جو لیکچر ہے اس کے جو ہے لیسنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ جتنی خواتین کے متعلق آج ہم نے پڑھا ہے، ان کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کی سیرت کو آپ اسٹڈی کریں، ان کی سیرت کے متعلق جو ہے وہ سارے جو ہے نا ان کو جانیں، ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان تمام
تمام خواتین کی جو ہے وہ سیرت کو آپ لوگ اسٹڈی کرنا شروع کریں. اس سے بہت سارے جو ہے نا وہ پوائنٹس جو ہیں وہ کھلتے ہیں, بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈسکلوز ہوتی ہیں اور انسان کو سمجھ آتی ہیں, کیونکہ ایک خاتون کی زندگی سے جو ہے نا وہ اچھے سے جو ہے وہ لیسن لے سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک بھی ہو گیا آج کا. اور اب آخر میں آپ کو مشکات المصابیح کی روایت سناؤں گی اور اسی کے ساتھ آج کی نشست کو جو ہم اینڈ کریں گے. یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے, اس کا نمبر ہے 3254. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو عورت, غور سے سنیے گا, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, ماہ رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازے ایسی عورت کا استقبال کریں گے, اس کو ویلکم کریں گے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی: 5 وقت کی نماز, ماہ رمضان کے روزے, شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اطاعت. اور خاوند کی اطاعت میں یہ چیز امپلائڈ ہے کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت ہو, اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ خاوند کی اطاعت نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس لیکچر کو جو ہے اینڈ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.